بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیہ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کفار مکہ سے کہلوایا جا رہا ہے، بطور توبیخ ڈرانے کے طور پر ان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہیے محمد مکہ والے سے، کون ہے جو تمہیں نجات دے گا خشکی اور تری کی تاریکیوں سے؟ تاریکیوں سے مراد خشکی تری کی ہولناکیاں ہیں، بطور کنایا کے ہولناکی کو ظلمات سے تعبیر کیا گیا۔ بعضوں نے حقیقی ظلمت تاریکی ہی مراد لی ہے، حسی طور پر ہو معنوی طور پر ہو۔ مصنف کہتے ہیں یعنی احوالہما، خشکی اور تری دونوں کی ہولناکیوں سے، فی اسفارکم تمہارے سفروں میں، ہی نہ تدعونہ ہو جس وقت کہ تم اسے پکارتے ہو، تضرعا و خفیہ۔ تضرع کے معنی مصنف نے علانیہ کے لیے، اس لیے کہ آگے خفیہ ہے جو سر کے معنی میں، اور ایک قرأت میں خفیہ کے بجائے خیفہ، خوف کے طور پر۔ اس صورت میں تضرع یا عاجزی انکساری کے معنی، یعنی عاجزی کرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے تم اسی کو پکارتے ہو۔ تو کون ہے جو تمہیں بچا لیتا ہے، نجات دیتا ہے خشکی اور تری کی ظلمتوں یعنی ان کی ہولناکیوں سے؟ علانیہ طور پر پکارتے ہو، خفیہ طور پر چپکے سے۔ تقولون تم کہتے ہو، لئن انجیتنا، لئن میں لام قسم ہے، اگر آپ نے ہم کو نجات دی۔ ارے قرأت میں انجیتنا کے بجائے خطاب کے صیغے کے بجائے انجانا ہے، غائب کا صیغہ، یعنی اگر اس نے، اللہ نے ہم کو نجات دے دی، بچا لیا، من ہذہ، ان سے یعنی ان ظلمات سے اور ان سختیوں سے، لنکونن من الشاکرین، تو ضرور ہم ہوں گے شکر کرنے والوں میں، یعنی مومنین میں سے ہو جائیں گے۔ قل آپ کہیے ان سے، اللہ ینجیکم، ینجیکم ینجیکم دونوں قرأت ہے، باب تفعیل سے، افعال سے، تخفیف اور تشدید کے ساتھ۔ اللہ ہی ہے جو تم کو نجات دیتا ہے، منہا اس سے، ومن کل کرب، اور اسی طرح اس کے علاوہ ہر قسم کے غم اور مصیبت سے جو اس کے ماں سوا ہوں۔ ثم انتم تشرکون، پھر تمہاری دوغلا پنی یہ ہوتی ہے کہ تم شکر کرنے کے بجائے شرک کرنے والے ہو جاتے ہو، پھر تم اس کے ساتھ شرک کرنے والے ہوتے ہو۔ قل آپ کہیے، هو القادر، وہ قدرت رکھنے والا اس بات پر کہ وہ بھیجے تم پر۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے جہاں وہ ہلاک کرنے والا، جہاں وہ نجات دینے والا ہے ہلاکت کی چیزوں سے، وہیں وہ ہلاک کر دینے والا بھی ہے۔ آپ کہیے کہ وہ قدرت رکھنے والا ہے اس بات پر، ان یبعث علیکم، کہ وہ بھیج دے تم پر عذاب، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، من السماء یعنی آسمان سے، کالحجارہ جیسے پتھر کا عذاب، پتھر برسا کر تمہیں ہلاک کر دے، والسیل جیسے چیخ کا عذاب، اصحاب فیل پر جیسے پتھر کا عذاب ہوا، اور جیسے
حضرت صالح کی قوم سمود پر جبریل کے چیخنے کا عذاب ہوا کہ ایک چیخ سے سب ڈھیر ہو گئے. او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یعنی جیسے کل خسف ہے، دھسا دینا زمین میں، جیسا کہ قارون کے ساتھ ہوا تھا. او یلبسکم شیعا، یا تمہیں مختلف فرقوں میں خلط ملط کر دے. شیعہ یہ شیعہ کی جمع ہے، یعنی مختلف خواہشات والے مختلف فرقے بنا دے، خلط ملط کرے تمہیں مختلف فرقوں میں، مختلف الاہوا جن کی خواہشیں الگ الگ ہوں. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، اور وہ تم میں سے بعض کو بعض کی پکڑ، بعض کے عذاب کا مزہ چکھاوے. یعنی قتال کی نوبت آئے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے. روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا اہون، کہ یہ زیادہ آسان ہے، زیادہ سہل ہے اللہ کے اوپر. ماقبل میں جو کچھ کہا وہ اس کے مقابلے میں یہ زیادہ سہل آسان ہے. اور جب اس سے پہلے والی آیت نازل ہوئی تھی اوپر الا یبعث علیکم، تو اس وقت آپ نے پناہ مانگی، اعوذ بوجہک، اللہ آپ کی ذات کی پناہ چاہتا ہوں. بخاری کی یہ روایت ہے، اور مسلم نے ایک حدیث روایت کی ہے. حضور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا، درخواست کی کہ وہ نہ کرے میری امت میں باعث، یعنی قتال، جھگڑے، فتنے کو، تو اللہ نے مجھ کو اس سے منع کر دیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو قبول نہیں کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی اور معاویہ کا واقعہ پیش آیا جو تاریخ میں مشہور ہے. فمنعنیہا، تو اللہ نے اس سے منع کر دیا، روک لیا، یعنی اس کو قبول نہیں کیا. ایک حدیث میں لما نزلت، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا اما انہا کائنہ، سنو کہ یہ تو ہو کے رہے گا. اما استفتاح کے لیے، یقیناً یہ سب ہو کے رہے گا. ولم یات تعویلھا بعد، و اس آیت کی تعویل بعد میں نہیں آئی. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ آیت اپنے ظاہر پر بالکل واقع ہے، اس کو ظاہر سے نہیں پھیرا گیا، اس کی کوئی توجیہ نہیں کی گئی. لہذا جس بات کی اللہ نے خبر دی وہ ہو کے رہی، یا قیامت سے پہلے ہو کے رہے گی. انظر، آپ کہیے، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم آیات کو پھیرتے ہیں ان کے لیے، یعنی ہماری قدرت پر دلال کرنے والی آیات. لعلہم یفقہون، شاید کہ وہ سمجھ رکھیں. یعلمون، یعنی جان پائے اس بات کو، ما ہم علیہ، جس پر وہ قائم ہے وہ باطل ہے، اور پھر اس سے تائب ہو پھر جائے. وَقَذَّبَ بِهِ الْقُرْآنِ، اور قذب بِهِ ای بالقرآن، اور اس کی تکذیب کی، جھٹلایا اس کو آپ کی قوم نے، یعنی قرآن کو جھٹلایا. بِهِ ہو زمین قرآن کی طرف لوٹ رہی کہ اس کو جادو، شعر، کہانت کہہ دیا. آپ کی قوم وَهُوَ الْحَقُّ، در حال ہے کہ وہ تو برحق ہے، یعنی بالکل صدق ہے، سچا قرآن ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ. قل، آپ ان سے کہیے، لست علیکم بوکیل، میں نہیں ہوں تمہارے اوپر وکیل، یعنی ایسا ذمہ دار کہ میں تم کو تمہاری کرتوت کا بدلہ دوں، یعنی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. میں تو بلا شبہ ڈرانے والا ہوں، اور تم کو حکم، اور تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. انما انا منذر وامرکم الی اللہ، اللہ کے حوالے. مصنف کہتے ہیں کہ ھذا قبل الامر بالقتال، کہ یہ قتال کے حکم سے پہلے کا حکم تھا، لہذا آیت قتال کے ذریعے سے یہ حکم منسوخ ہو چکا. لیکن یہ توجیہ
کرنے کے لیے مناسب تھا کہ مصنف لست علیکم بے وکیل کے بعد فاجازیکم کے بجائے فاقاتلکم کہتے کہ میں تم پر وکیل نہیں ہوں، ذمہ دار کہ میں زبردستی کرنے والا نگراں کہ میں تم سے قتال کروں۔ اس صورت میں آگے قتال والی آیت آئی تو اس سے یہ حکم منسوخ ہے، لیکن جب مصنف نے فاجازیکم کہا کہ میں تم کو بدلہ دوں تو اس صورت میں یہ حکم منسوخ نہیں رہے گا، اس لیے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، آپ کبھی بھی ان کو بدلہ دینے والے نہیں، بدلہ تو اللہ کیا ہوگا۔ بہرحال آیت میں ایک احتمال یہ ہے کہ آیت اپنے حال پر محمول ہے، محکم ہے، اور مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے عمل پر بدلہ دینے والا نہیں ہوں، بدلہ تو اللہ دینے والا ہے۔ دوسری صورت میں یہ آیت منسوخ ہے، یعنی میں تم سے قتال کرنے والا نہیں ہوں، اور نفی جو ابھی کی گئی بعد میں جب قتال کا حکم آیا تو اس سے اس کو منسوخ کر دیا گیا، تو محکم اور منسوخ دونوں کا احتمال ہے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ خَبَرٌ، لِكُلِّ نَبَإٍ اے لِكُلِّ خبر، نبع خبر کے معنی میں جمع باتی، ہر خبر کے لیے مستقر ایک مقررہ وقت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو عذاب کی جلدی کرتے ہیں تو اس پر رد کیا گیا کہ جلدی نہ کرو، ہر ایک کا وقت مقرر ہے، جس کا جو وقت طے ہے اللہ ہی کو معلوم ہے، لہذا اسی وقت میں وہ چیز ہوگی۔ لِكُلِّ نَبَإٍ اے خبر مستقر، قرار کی جگہ، مقررہ وقت، ای وقت یعنی ایسا وقت یقع فی جس میں کہ وہ چیز واقع ہوگی، وہ یستقر اور قرار پائے گی، مقرر ہوگی۔ یہاں یہ عبارت لا کے وقت یقع فی و یستقر سے مصنف نے اشارہ کیا کہ مستقر یہ ظرف زمان ہے، قرار پانے کی جگہ، واقع ہونے کا وقت، قرار پانے کا وقت، واقع ہونے کا وقت ظرف زمان ہے، ظرف مکان نہیں ہے۔ وَمِنْهُ اور اسی میں سے عذابکم تمہیں عذاب دینا بھی ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اور ان قریب تم جان لو گے۔ یہ ان کو دھمکی دی، تہدید ہے کہ جو کر رہے ہو انجام کیا ہوگا، اس سے تم ان قریب دوچار ہو جاؤ گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا اور جب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں پڑھتے ہیں، خوض کے اصل معنی آتے پانی میں داخل ہونا، اور جو پانی میں داخل ہو جائے یقیناً اس کے ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر جو آیات میں باطل طریقے پر داخل ہو وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں آیات میں باطل طریقے پر داخل ہونے کو پانی میں داخل ہونے سے تشبیہ دی اور اس کے لیے خوض کا لفظ استعمال کیا۔ اور جب آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو پڑھتے ہیں ہماری آیات قرآن میں، یعنی استہزاء کرتے ہوئے، باطل کرتے ہوئے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ اور جب تو آپ ان سے اعراض کیجئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خطاب ہے، لیکن بعد میں جب قتال کا حکم ہو گیا اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہے۔ اب انہیں ان کے کیفر کردار تک پہنچائیے، اعراض کرنا کافی نہیں ہے۔ اعراض کیجئے ان سے، لا تجالسہم یعنی آپ ان کے ساتھ اٹھ بیٹھے نہ رکھیے، یہاں تک کہ وہ پڑھیں فی حدیث غیری اس کے علاوہ کسی دوسری بات میں، یعنی یہ جو قرآن کی آیات میں باطل طریقے پڑھ رہے تھے، استہزاء کر رہے تھے، اس کے علاوہ دوسری بات میں لگے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ اِمَّا یہ اصل میں ان شرطیہ ما زائدہ ہے، ان میں یہ نون ہے اس کو میم سے بدلا، میم کا میم میں ادغام ہو گیا، اس طرح اما ہو گیا۔ کہتے اس میں ان شرطیہ کے نون کا ادغام ہے مائے زائدہ میں، اور اگر آپ کو بھلا دے شیطان،
یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مراد آپ نہیں ہے بلکہ آپ کے علاوہ ہے، اس لیے کہ شیطان کا بھلانا آپ کو محال ہے۔ ینسینک تخفیف کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ دونوں پڑھ سکتے ہیں، ینسین اور ینسین، انسا سے، تنسی سے، تفعیل سے، افعال سے، ینسینک بے سکون نون کے سکون کے ساتھ، والتخفیف اور نون کی تخفیف کے ساتھ، ینسینک، وفتحہا اور فتح کے ساتھ اور نون کے فتح کے ساتھ اور تشدید کے، ینسینک، آپ کو بھلا دے شیطان، یعنی فقعدت معہم، آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے، فلا تقعد بعد الذکر، فرمایا تو اب نصیحت کے بعد، یاد دہانی کے بعد مت بیٹھیے ظالم قوم کے ساتھ۔ یہ ان کافروں کی بہت زیادہ قباحت شناعت کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ اس لائق نہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے۔ یہاں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُ، وہاں ایذا کی تعبیر لائے تھے، اور وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ مِنْ إِنْ، یہ دونوں ایذا اور ان شرط کے لیے، لیکن اوپر رائتہ میں چونکہ وہ رویت متحقق ہے اس لیے ایذا کی تعبیر لائے۔ ایذا کے ذریعہ اسی شرط کی تعبیر ہوتی ہے جو متحقق الوقوع، اور انسا بھلانے میں ان والی تعبیر لائے، ان کے ذریعے ایسے شک کی تعبیر ہوتی ہے جس میں تحقق نہ ہو بلکہ وہ موہوم ہو، شک ہو۔ آپ نہ بیٹھے ظالم قوم کے ساتھ۔ یہاں پر فی ہے وضع ظاہر، اس میں ظاہر کو موضع مضمر ضمیر کی جگہ میں رکھا ہے، یعنی ہونا چاہیے فلا تقعد بعد ذکر معہم، لیکن ضمیر کی جگہ اسم ظاہر لائے جس سے ان لوگوں کی خوب قباحت شناعت ہو گئی کہ یہ لوگ ظالم قوم ہیں۔ وقال المسلمون، یہاں سے آیت کے نزول کا سبب بیان فرماتے ہیں، مسلمانوں نے کہا ان قمنا، اگر ہم کھڑے ہوں، کلما، جب وہ پڑھے باطل طریقے پر آیات میں، تو ہم استطاعت نہیں رکھتے کہ مجلس میں بیٹھے، اور نہ یہ کہ ہم طواف کریں، تو اس وقت آیت نازل ہوئی، وما علی الذین یتقون، اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں بچتے ہیں، من حسابہم، یعنی اللہ کی فرمانبرداری میں منہیات سے بچتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان پر ان لوگوں کا حساب نہیں ہے، یعنی جو باطل طریقے پر آیات میں پڑھے تھے، باطل طریقے پر خواہش پڑھنے والوں کا حساب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ممنوع نہیں ہے، لیکن ہاں ان کی اس حرکت پہ رضا مندی نہ ہو، ان کے نقش قدم پر چلا نہ جائے بلکہ انہیں نصیحت کی جائے۔ تو پہلے تو بالعموم نہیں کر دی گئی تھی، اب اس میں تخصیص ہو گئی، نہیں ہے ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے ان کا حساب، من شیء کچھ بھی، یا وہ من زائد اذا جالسوہم، جب ان کے ساتھ بیٹھے، ولکن علیہم ذکر، لیکن لوگوں پر نصیحت ہے، یعنی بیٹھے لیکن ان کو نصیحت کریں، تذکیر کریں، تذکرہ لہم، ان کی نصیحت کرنا اور ان کی تذکیر کرنا یہ ضروری ہے، تو اس شرط کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تذکرۃ لہم موعظہ، مگر یہ کہ ان کے لیے نصیحت کرنا ہے، یاد دہانی کرنا، موعظہ نصیحت کرنا، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ بچیں، یعنی اس باطل میں جو پڑھ رہے تھے اس پڑھنے سے وہ اجتناب کرے، بچتے رہے، لعلہم یتقون الخوض، شاید کہ وہ اس باطل طریقے پر آیات میں پڑھنے سے باز آ جائیں، بچ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔